بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ دنیا لاکھ رکاوٹیں کیوں نہ کھڑی کرے پر اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے نہیں لڑ سکتی، اور صبر کی انتہا کے بعد معجزے ہو جایا کرتے ہیں۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ غم نہ کھاؤ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ انسان کو سکون حاصل ہو جائے گا جب وہ یہ سمجھ جائے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ اللہ کی قدرت آپ کی ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ اگر پسند سے آزمائے گئے ہو تو پسندیدہ سے نوازے جاؤ گے۔ دعا وہ معجزہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تم کچھ بھی مانگو اور اللہ نہ دے، یہ اس کی شان کو گوارا نہیں۔ اور وہ سجدہ کرنے والا اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کو وہ ان گنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے، جس کی ملاقات کے لیے وہ خود انتظام کرتا ہے۔ رشک آتا ہے مجھے اس شخص کے مقدر پر جس کی ایک پکار سننے کے لیے وہ سارا عالم خاموش کروا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، نبھانے والے اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ محبت میں ایک چنتے ہیں، باقی سارا جہاں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک شخص ہی سارا جہاں بن جاتا ہے۔ روح کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ مسکراتے ہیں، اخلاق کی خوبصورتی یہ ہے کہ دوسرے آپ کی وجہ سے مسکراتے ہیں۔ 3 عمل ایسے ہیں جو انسان روزانہ کرتا ہے، اس کا رزق بہت بڑھ جاتا ہے۔ 1 تہجد کی نماز پڑھنا، 2 کثرت سے صدقہ کرنا، 3 کثرت سے اللہ کا ذکر اور استغفار کرنا۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔ رشتے اگر بکھر جائیں تو آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں۔ مت کرو کسی سے اتنی امید، ہر کسی کی اپنی دنیا ہے۔ کوئی کتنا ہی اچھا ہو، اپنا ہی سوچتا ہے۔ بات تخت کی ہو یا پھر بخت کی، بلند بس ہر ایک کو رب ہی کرتا ہے۔ ایک دن تو مسکرا کر کہو گے کہ یا اللہ، یہ اس سے زیادہ ہے جو میں نے مانگا تھا۔ موسم اور انسان آپس میں بہت مطابقت رکھتے ہیں، دونوں کا ذرا پتہ نہیں چلتا کون کب بدل جائے۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے تو جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ اے مطلب تیرا شکریہ، تو نے سب انسانوں کو جوڑ کر رکھا ہے۔ تنہائی وہی لوگ پسند کرتے ہیں جنہوں نے رونقوں سے چونٹیں کھائی ہوں۔ زندگی برف کی طرح ہے، نیک کاموں میں گزارو ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کریم کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ انسان کو سکون حاصل ہو جائے گا جب وہ یہ سمجھ لے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ سب کچھ خدا کے حوالے کر کے مطمئن ہوتے ہیں، اداس نہیں۔ دینے والا اللہ ہے، جب چاہے جسے چاہے جو چاہے دے دے۔ بھروسہ رکھو اللہ یہاں تک لے کر آیا ہے تو منزل تک بھی وہی لے کر جائے گا۔ اور جہاں تم نے اتنا صبر کیا وہاں اپنے رب کے لیے تھوڑا سا مزید صبر کر لو، کیا معلوم صبر کا اجر قریب ہو۔ پیارے اللہ، میرے انتظار کو مختصر کر دے،
میری دعائیں جو تیرے قبولیت کی نظر میں ہیں ان پہ کن کہہ دے، آمین۔ جانتے ہو اندھیرے ہمارے راستے میں کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم خود کو غلط بھی نہیں سمجھتے۔ ماں باپ کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ وہ ساتوں آسمانوں پر بیٹھنے والا رب ہم زمین پر بسنے والے کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے بہتر جانتا ہے۔ میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتا جو دکھ درد میں سہارا دینے کے لیے تو غائب ہوں لیکن طعنے دینے کے لیے سب سے آگے نظر آئے۔ ٹوٹنے کے بعد جو ہم میں ہمت آتی ہے نا، دراصل ہمیں ہمارا رب تھام چکا ہوتا ہے۔ اچھا وقت ہمیشہ اس کا ہوتا ہے جو کبھی دوسروں کا برا نہیں سوچتے۔ غم نہ کرنا، یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، اداس رہ کر بھی کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تہجد کی لگن ایک بار جسے لگ جائے نا، پھر اسے دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملا کرتا۔ وقت اچھا ہو یا برا، بدلتا ضرور ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ توکل یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت سے ہٹ کر تقدیر الہی پر راضی رہے۔ نبھانے کا ظرف نہ ہو تو تعلق نہیں بناتے۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ مخلص دوست اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت ہے۔ کچھ لوگ جدھر کی ہوا دیکھتے ہیں ادھر چل پڑتے ہیں، حالانکہ یہ کام انسانوں کا نہیں، گلی میں پڑے شاپروں کا ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہوتا ہے۔ مضبوط رہتے رہتے تھک جاؤ تو واپس بچپن کے دوستوں کی طرف جاؤ جو زندگی کی دوڑ میں آپ سے بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع رکھو کہ لوگ آپ سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کرے۔ بندے کی بہتری خدا سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اکثر سجدے میں جا کر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت میں دکھ ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تب اللہ خود بخود اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ ہر چیز بنا مانگے مل جاتی ہے سوائے ہدایت کے، وہ طلب کرنے پر ہی ملتی ہے۔ تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو کہ اللہ موجود ہے۔ آپ کے الفاظ، آپ کا رویہ کسی کے آنسوؤں کا سبب بھی بن سکتے ہیں اور کسی کی مسکراہٹ کا۔ مسلمان کو صرف مسکراہٹ کی وجہ بننا چاہیے۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے وہی دعا آپ کے حق میں جاتی ہے۔ جب تمہیں اگلی نماز کا انتظار ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہاری پہلی نماز قبول کر لی۔ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر جلدی کسی کو نہیں۔ حاصل کو تقسیم کرو، عطا کی بارش ہوگی۔ نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجئے، جوانی بار بار نہیں ملا کرتی۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گناہگار نظر آنے لگے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔
دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ یہ مت سوچے کہ چھوٹا نصیحت کر رہا ہے، میں بڑا ہو کے کیسے مان لوں۔ نہیں، یہ اللہ کا چناؤ ہے، جس کی زبان سے چاہے حق جاری کر دے، اس لیے اکڑ میں نہ رہے، اللہ کے لیے جھک جائیں۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ جب تک قدرت، طاقت اور اختیار ہو، اللہ کی مخلوق پر احسان کرو، آسانیاں پیدا کرو، کیونکہ انسان کی قدرت، اختیار اور طاقت ہمیشہ باقی نہیں رہتے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔